السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم تجوید کلاس میں سورۃ البینہ کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے۔ سورۃ البینہ مدنیہ ہے۔ اس میں 8 آیات اور 1 رکوع ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة۔ میم ساکن کو لام کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا، کاف باریک ہے، نون کو لام کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا، لام مشدد ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ بنے گی، 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ یہاں پر واو مدہ بن رہی ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، اسے بھی 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ نون ساکن میں غنہ نہیں ہوگا کیونکہ آگے حروف حلقی میں سے حمزہ آ رہا ہے اور یہ سینے والی ہا ہے، اور لام کو لام کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا، جیسے اہل الکتابی، لام کو واو کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا، اور شین کو میم کے ساتھ، لام بھی اور شین بھی ساکن ہیں۔ یا ساکن سے پہلے زیر آ رہی ہے تو یا مدہ بنے گی، اسے بھی 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ نون ساکن میں اخفا ہوگا کیونکہ فا حروف اخفا میں سے ہے۔ کاف مشدد ہے، اسے باریک کاف بھی ہے اور 2 مرتبہ جماؤ کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ منفکین، یا ساکن سے پہلے زیر آ رہی ہے تو یا مدہ بنے گی۔ حتی، ہا حروف حلقی میں سے ہے اور تا مشدد ہے، ہا کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا، پھر اپنی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا۔ تا پر کھڑی زبر ہے، 1 الف کی مقدار کھینچ کر بھی پڑھا جائے گا۔ الف پر جزم کی حرکت ہے تو اسے حمزہ پڑھا جائے گا اور جھٹکے کے ساتھ۔ تأتیہم البینہ، یا مشدد ہے، اسے جماؤ کے ساتھ پڑھا جائے گا اور وف کی صورت میں پیش گر جائے گی، تا ہا میں بدل جائے گی۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو واو مدہ بنے گی، تنوین میں غنہ کیا جائے گا کیونکہ یہاں پر ادغام مال غنہ کا قاعدہ ہے۔ 2 پیش کی تنوین کے بعد میم مشدد آ رہی ہے تو یہاں پر ادغام مال غنہ ہوگا۔ نون کو لام کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا، لام مشدد ہے اور لام موٹی پڑھی جائے گی کیونکہ اللہ کی لام سے پہلے زبر آ رہی ہے۔ لام پر کھڑی زبر ہے، اسے 1 الف کی مقدار کھینچ کر بھی پڑھا جائے گا۔ یہاں پر واو مدہ بن رہی ہے، 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ صحفم، 2 زبر کی تنوین میں غنہ کیا جائے گا کیونکہ آگے میم مشدد آ رہی ہے، ادغام مال غنہ کا قاعدہ ہے۔ مطہرہ، وف کی صورت میں 2 زبر کی تنوین گر جائے گی اور تا ہا میں بدل جائے گی۔ فیہا کتب قیمہ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین۔ یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ بن رہی ہے، اور الف سے پہلے زبر آ رہی ہے تو الف مدہ بن رہی ہے، اسے 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ اور یہاں پر 2 پیش کی تنوین ہے، 2 پیش کی تنوین میں غنہ کیا جائے گا، اور یہاں پر یا مشدد ہے، اسے جماؤ کے ساتھ سختی کے ساتھ پڑھا جائے گا، قاف موٹا ہے، قیمہ، اور 2 پیش کی تنوین ہے تا پر، وف کی صورت میں 2 پیش کی تنوین گر جائے گی، تا ہا میں بدل جائے گی، اور یہاں پر بھی الف مدہ بن رہا ہے، را مشدد ہے، اسے موٹا پڑھا جائے گا۔ تفرق الذین، قاف بھی موٹا ہے، اور یہاں پر تا پر کھڑی زبر ہے، 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ لام مشدد ہے، اسے بھی 2 مرتبہ پڑھا جائے گا، الا من بعد، اور الف مدہ بھی بن رہا ہے۔ نون ساکن کے بعد قرآن پاک میں جب بھی با آئے گا تو وہاں پر چھوٹی سی میم لکھی ہوتی ہے، نون ساکن کی آواز کو میم سے بدل کر غنے کے ساتھ ادا کیا جائے گا۔ یہاں پر اقلاب کا قاعدہ ہے، بعدی عین ساکن ہے، اور یہاں پر بھی الف مدہ بن رہا ہے، یہاں پر الف مدہ بھی ہے اور بڑی مد بھی ہے، مد متصل، اسے 5 الف کی مقدار تک کھینچ کے پڑھا جائے گا۔ جاءتہم البینہ، بینہ جو ہے مشدد ہے یہاں پر، یا
اسے جماؤ کے ساتھ پڑھا جائے گا، واو کی صورت میں پیش کی جائے گی، تا ہاں میں بدل جائے گی، اور یہاں پر الف مدہ بھی اور چھوٹی مد بھی ہے، مد منفصل، اسے 3 الف کی مقدار تک کھینچ کے پڑھا جائے گا۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو واو مدہ بن رہی ہے، اور اوپر چھوٹی مد بھی ہے، مد منفصل، اسے بھی 3 الف کی مقدار تک کھینچ کے پڑھا جائے گا۔ یہاں پر لام مشدد ہے، اور دال کو لام کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا، لیعبد اللہ، اور یہاں پر لام جو ہے موٹی پڑھی جائے گی، کیونکہ اللہ کی لام سے پہلے پیش آ رہی ہے تو یہ لام موٹی پڑھی جائے گی، اور ایک کھڑی زبر بھی 1 الف کی مقدار کھینچ کے بھی پڑھا جائے گا۔ مخلصین، خا حروف حلقی میں سے ہے۔ لہ الدین حنفاء ویقیم الصلاة ویؤت الزکاة وذالک دین القیمہ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا۔ دال مشدد ہے، دال کو ہا کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا، اپنے سے پہلے حرف کی حرکت کے ساتھ ملا کر، پھر یا ساکن کے ساتھ ملا کر پڑھا۔ یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ بنے گی، تو دال کو یا کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا، اور 1 الف کی مقدار کھینچ کر بھی پڑھا جائے گا۔ یہاں پر الف مدہ پر بڑی مد ہے، مد متصل، اسے 5 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا، اور یہاں پر یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ بن رہی ہے، میم کو صاد کے ساتھ، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، صاد چیٹی والا ہے، موٹا ہے، اور لام پر کھڑی زبر ہے، اسے 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ حمزہ پر جزم کی حرکت ہے، تو یہاں حمزہ کو جھٹکے کے ساتھ پڑھا جائے گا، جیسے وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، تا کو زا کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا، زا مشدد ہے، جماؤ اور سختی کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ کاف باریک والی ہے اور کھڑی زبر ہے، کھینچ کے پڑھا جائے گا 1 الف کی مقدار، اور ذال نرمی والا حرف ہے، اس پہ کھڑی زبر ہے، اسے بھی 1 الف کی مقدار کھینچ کے پڑھا جائے گا۔ یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ بنے گی، نون کو لام کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا، اور یا مشدد ہے، اسے جماؤ کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ دین القیمہ، وف کی صورت میں زیر گر جائے گی اور تا ہا میں بدل جائے گی۔ نون مشدد میں غنہ کیا جائے گا، نون کو لام کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا، پھر لام کو اپنی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا، یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ بنے گی۔ واو مدہ ہے، یہاں پر واو ساکن سے پہلے پیش ہے، نون ساکن میں وقف نہیں کیا، غنہ نہیں کیا جائے گا، کیونکہ آگے حروف حلقی میں سے حمزہ آ رہی ہے۔ پھر لام کو لام کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا، تا پر کھڑی زبر ہے، 1 الف کی مقدار کھینچ کے پڑھا جائے گا، اور کاف باریک ہے، یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ بنے گی، اور یہاں پر بھی یا مدہ بنے گی، فی ناری، یہاں پر یا مدہ بنے گی، یہاں پر الف مدہ بنے گی، الف سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ بنے گی۔ نون مشدد میں غنہ کیا جائے گا، اور یہاں پر خوا پر کھڑی زبر ہے، اسے بھی 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا، یہاں پر یا مدہ بن گئی، اسے بھی 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ خالدین فیہا، اولئک ہم شر البریہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ہم خیر البریہ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری۔ لام پر کھڑی زبر بھی ہے اور بڑی مد بھی ہے، مد متصل، اسے 5 الف کی مقدار تک کھینچ کر پڑھا جائے گا، حمزہ کے نیچے زیر ہے، اور میم ساکن میں غنہ نہیں کیا جائے گا۔ شر را مشدد ہے، را کو لام کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا، اور پھر را، یہ والی را زیر ہے، اس را کے نیچے زیر ہے تو یہ را باریک پڑھی جائے گی، اور یا مشدد ہے، بریہ، جماؤ کے ساتھ پڑھا جائے گا، واو کی صورت میں زیر گر جائے گی، تا ہا میں بدل جائے گی، نون ساکن میں غنہ، نون مشدد میں غنہ کیا جائے گا، نون کو لام کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا، حمزہ پر کھڑی زبر 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا، اور یہاں پر واو مدہ بھی ہے، اسے بھی 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ پھر لام کو صاد کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا، صاد مشدد بھی ہے اور کھڑی زبر بھی ہے، موٹا بھی پڑھا جائے گا سیٹی کے ساتھ، اور 1 الف کی مقدار کھینچ کر بھی پڑھا جائے گا۔ ہا پر کھڑی زبر ہے، اسے بھی 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا، اور یہاں پر لام پر کھڑی زبر بھی ہے اور بڑی مد بھی ہے، مد متصل ہے، اسے 5 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ خا حروف حلقی میں سے ہے، یہ یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یالین بنے گی، اسے کھینچا نہیں جائے گا۔ خیر البریہ، را کو لام کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا، اور را کے نیچے زیر ہے تو باریک پڑھی جائے گی، اور یا مشدد ہے،
یا کے ساتھ ملا کر بھی پڑھا جائے گا اور یا کو جماؤ کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ وقف کی صورت میں زیر گر جائے گی، تا ہا میں بدل جائے گی، اور الف مدہ بھی بن رہا ہے، اور الف پر بڑی مد بھی ہے، مد متصل، اسے 5 الف کی مقدار کھینچ کے پڑھا جائے گا، اور نون ساکن میں اخفا ہوگا۔ نون ساکن کے بعد حرف اخفا میں سے دال آ رہی ہے تو اخفا ہوگا۔ ربہم، با مشدد ہے، اور یہاں پر نون مشدد میں غنہ بھی کیا جائے گا اور کھڑی زبر بھی ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کے بھی پڑھا جائے گا، اور 2 زیر کی تنوین ہے، اس میں غنہ کیا جائے گا، اور یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ بنے گی۔ من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ۔ نون ساکن میں اخفا ہوگا۔ نون ساکن کے بعد حرف اخفا میں سے تا ہے، اور حا حروف حلقی میں سے ہے، تا کو حا کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا، اور ہا کو لام کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا۔ تحت حل، اور نون ساکن سے پہلے حمزہ ہے تو الف کے ساتھ ملا کر، حمزہ کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا، اور یہاں پر ہا پر کھڑی زبر ہے، اسے ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا، اور را موٹی پڑھی جائے گی۔ خالدین، خوا پر کھڑی زبر ہے، حروف حلقی میں سے ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا، یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ بنے گی، یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ بنے گی، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا، اور یہاں پر الف مدہ بھی ہے اور چھوٹی مد منفصل بھی ہے، اسے 1 سے 3 الف کی مقدار تک کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ 2 زبر کی تنوین پر وقف ہوگا تو ایک الف مدہ میں بدل جائے گی، جیسے ابدا، اور یا پر زبر کی حرکت ہے، زبر کو لام کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا۔ رضی اللہ، تو لام موٹی پڑھی جائے گی، لام پر کھڑی زبر ایک الف میں مقدار کھینچ کر بھی پڑھا جائے گا۔ عنہم، میم ساکن میں غنہ نہیں ہوگا۔ ورغو، واو مدہ بن رہی ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا، نون ساکن میں بھی غنہ نہیں کیا جائے گا۔ ہا پر پیش کی حرکت ہے، وقف کی صورت میں پیش گر جائے گی اور ہا ساکن ہو جائے گی۔ عنہ، اور یہاں پر ذال پر کھڑی زبر ہے، ذال نرمی والا حرف ہے، نرمی سے بھی پڑھا جائے گا اور ایک الف کی مقدار کھینچ کر بھی پڑھا جائے گا، اور یہاں نون ساکن میں غنہ نہیں ہوگا کیونکہ آگے حروف حلقی میں سے خور ہے، اور یہاں پر با مشدد ہے۔ ربہ، جماؤ کے ساتھ پڑھا جائے گا، اور وقف کی صورت میں الٹی پیش گر جائے گی اور ہا ساکن ہو جائے گی۔ آج ہم نے سورۃ البینہ کو تجوید کے ساتھ پورا کمپلیٹ پڑھ لیا ہے، اب ہم اسے رواں پڑھتے ہیں۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ فیہا کتب قیمہ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاة ویؤتوا الزکاة وذالک دین القیمہ۔ یہاں چھوٹی سی لام ہے، اس پہ وقف نہیں کیا جائے گا۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ہم خیر البریہ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ۔ آج ہم نے سورۃ البینہ کو تجوید کے ساتھ کمپلیٹ رواں پڑھ لیا ہے۔
صدق اللہ العظیم.